الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دعا اللہ تعالیٰ کن کی سنتا ہے اور کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو، تردد کے ساتھ اور بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو، اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث مبارکہ کے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اصرار کر کے مانگو، رغبت کر کے مانگو۔ اللہ کے لیے کچھ بھی دینا مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا؟ تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو، اس کو مناؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لفظ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ ذرا اس لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا کہ ام المومنین کیا فرماتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، دا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ نبی پاک نے دعا مانگی، پھر وہ فرماتی ہیں ثم دعا، دعا مانگ کر آقا کریم پھر دعا مانگنے لگے، اور ثم دعا رسول اللہ، اور تیسری مرتبہ پھر فرماتی ہیں اما عائشہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، پھر دعا مانگی، اور پھر دعا مانگنے لگے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اور اصرار کر کے مانگتا ہے تو وہ ہمیشہ منہ مانگی مراد پاتا ہے۔ تو یہ میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم کی مجلس میں حاضر تھا اور آقا کریم اللہ سے مانگنے لگے، اور میں تو کئی مرتبہ یہ دعا بھی مانگتا ہوں، اے اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے محبوب نے ہمارے لیے مانگی۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، نہ طریقہ ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ ہی انداز ہے کہ تیری بارگاہ میں کیسے دعا کریں۔ اے اللہ ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ ہی نہیں ہے تیری بارگاہ میں، پر اے اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے تجھ سے، تیرے پیارے محبوب نے تو تجھے منایا ہے ہمارے حق میں، اے اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا، یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ حضور دعا مانگ رہے تھے، اور دعا کیا تھی؟ حضور یہ مانگ رہے تھے رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علیہ، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آقا کریم دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر میرے آقا کریم نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، اور اب ہماری توبہ قبول کر لے، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ اور اللہ کو منایا ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میرے آقا کریم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کو مناؤ، اس کی بارگاہ میں جھکو، اور خود ہمارے آقا نے یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا،
اور اس کے علاوہ ہمارے آقا کریم نے کچھ اور باتیں بھی ہمیں ارشاد فرمائی۔ میرے آقا کریم نے بتایا ہمیں کہ پچھلے لوگ اللہ کو کیسے مناتے تھے اور وہ کس طرح اس کے حضور ناز دعا عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتائے۔ فرمایا جب ماں باپ اولاد کے حق میں دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے آقا کریم نے جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ پچھلی رات اٹھ کے جب تم عرض کرو گے اللہ سے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ مان جائے گا۔ اور میرے آقا کریم نے دن بھی بتائے، جمعے والے دن مانگنا وہ مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، یا رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن کریم کے ختم کے موقع پر دعا کرنا وہ مان جائے گا۔ طریقے بتلائے ہمارے آقا کریم نے۔ میرے بھائیو اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ میرے آقا کریم نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اور اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں۔ جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے، اسی طرح اسے پتہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہے جو میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوتا ہے، اور وہ صرف میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ اور کہنے لگے میرے آقا کریم جب تم بہت الجھ جاؤ، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ، اور جب تم سمجھ لو کہ میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ ہمارے آقا کریم نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، اللہ سے مانگنے کا۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے۔ یہ دیکھیے کہ یہ حضور نے ہمیں سمجھایا کہ ایک یہ بھی رنگ ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ بھی انداز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، جو نیکیاں چھپی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا 3 لوگ سفر کر رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں غاریں ہوتی تھیں، اور جب لوگ لمبے سفر کرتے تھے پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، اور جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو آقا کریم نے فرمایا ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا، اور اس طرح مضبوطی کے ساتھ وہ غار کے منہ پہ جم گیا، اور اتنا صحیح فٹ ہو گیا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی راستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر وہ کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے سے کہ اس طرح کریں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہمارے آقا کریم نے ہمیں سنائی۔ تو آقا کریم فرمان لگے کہ ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے، اور اس نے انداز کیا چھیڑا، وہ کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں
تو دودھ میں نے بیوی اور بچوں کو پہلے نہیں دیا، اپنے ماں باپ کو پہلے دیا ہے۔ اے اللہ، میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ کرم کے بازو کھول کے معاملہ کیا۔ یہ دیکھیے وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے اللہ کو منا رہے ہیں۔ وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے اللہ کو منا رہے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے، اے اللہ تجھے یاد ہے ایک رات جب میں دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے اپنے گھر کو لوٹا تھا اور نیت میں نے یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا۔ مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک ہار کر سو گئے تھے۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، تمہارے ماں باپ تو سو گئے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اے اللہ، میری بیوی مانگتی رہی اور میرے بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، پر میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک، فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے اپنے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ، وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں میرے لیے جو دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما اور ہمیں اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس بندے کی دعا جب مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ میرے عزیز، جس نے اپنے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، اور پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی اللہ کے ماننے کا، اللہ اسے مان جائے گا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا آدمی بولا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے چاچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ، اور میرے اللہ میں نے بہت مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پہ حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا، اللہ سے ڈر۔ اے مالک، وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اے اللہ اس نے تیرا نام لے کر کہا اللہ سے ڈر، تو اے میرے اللہ میں ڈر گیا اور میں اسے چھوڑ کے واپس آ گیا۔ اے اللہ، اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو نکال دے ہمیں اس مشکل سے، اور میرے اللہ ہم پہ کرم کر دے۔ اے اللہ، میری بھی تو اس وقت چڑھتی جوانی تھی اور میں سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن تیرے لیے نہیں کیا، تیری خاطر، اور میں گناہ سے باز رہا۔ اے میرے اللہ تو کرم کر دے۔ تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا مکمل ہوئی کہ پتھر اور تھوڑا سا سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا اور اس نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو، ایک غریب آدمی کو کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے میرے اللہ، اور مزدور وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا ہوا تھا، اور کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر رکھی تھی کہ تو کام کرے گا تو میں اتنے تجھ کو چاول دوں گا، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا اور وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اس کے چاولوں کی قیمت اپنے کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ تھا پر میں نے کھایا نہیں، پھر میں اس سے کاروبار کرنے لگا اور کاروبار اتنا کیا کہ اس سے اتنا منافع ہوا کہ بہت ساری گائیں ان کے چرواہے تیار ہو گئے، اور وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا، اور وہ سالوں کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ میرا مال
تو میں نے اسے کہا یہ ساری گائیں تیری ہیں، وہ چرواہے بھی تیرے ہیں، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ تو وہ مزدور کہنے لگا کہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں ایک غریب انسان ہوں اور اتنی زیادہ گائیں، تو مذاق کرتا ہے میرے ساتھ؟ تو میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، میں نے اپنے اللہ سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی اور یہ سارا مال تیرا ہے۔ اے اللہ، میں وہ مال کھا بھی تو سکتا تھا، لیکن میرے اللہ تجھ سے ڈر کے میں نے وہ سارا مال محفوظ رکھا۔ اے میرے اللہ، اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جا، آج راضی ہو جا۔ تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا، وہ باہر آ گئے۔ تو میرے آقا کریم نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، ان نیکیوں اور ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے اللہ کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیزو، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پہ اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔